اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی زبان کو ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ یہ لذیذ اور آسان اور سب سے زیادہ کی جانے والی اللہ کی عبادت ہے۔ نہ کوئی کام رکتا ہے، نہ کسی کام میں خلل پڑتا ہے۔ مسلسل اللہ پاک کا ذکر آپ کرتے رہیں، آپ حفاظت میں بھی رہتے ہیں، آپ برکتوں میں بھی رہتے ہیں، آپ خوشیوں میں بھی رہتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں، اللہ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں، تقرب اللہ آپ کو ملتا ہے، اجر ثواب کا میٹر آپ کا چلتا رہتا ہے۔ یہ خوش قسمت انسان کی علامت ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک کا ذکر ہر وقت کرتے رہا کریں۔ ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقتوں میں اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر میں سب سے اونچا ذکر اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی صورتیں جو یاد ہیں ان کی تلاوت کرتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں۔ میرے علم میں قرآن پاک کے 2 مقامات ہیں جن میں آپ تلاوت کرتے ہیں اور آپ کے جملوں پر اللہ پاک اسی وقت آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں ہر آیت آپ ادھر آپ پڑھتے ہیں، ادھر اللہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ جیسے کہ بخاری میں حدیث آئی ہے، بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بڑی عزت کرتا ہے۔ بندہ آخر تک سورت پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور تیرے درمیان طے ہو گیا، اب تو جو مانگ میں تجھے دوں گا۔ اس لیے جب آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو اور آپ مستجاب الدعوات بنیں تو آپ ان دعاؤں میں فاتحہ کثرت سے پڑھا کریں، فاتحہ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک دفعہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ تیرے میرے درمیان طے ہو گیا، تو عقیدہ توحید پر پکا رہ، شرک نہ کر، میری وحدانیت صفتوں کو اکیلا مان، تو میں تو تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، ایک یہ مقام ہے کہ جہاں ایک ایک آیت پر آپ کو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اور دوسرا بڑا زبردست مقام ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو الحمدللہ زبان نہ سوکھنے دیا کریں، ہر وقت پڑھتے رہا کریں، کھلے پڑھیں، ہزاروں دفعہ پڑھیں، دن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ جامع ترین دعائیں ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے، اپنے ایمان کا اظہار ہے، شہادتین کا اظہار ہے۔ اللہ سے ساری دنیا کی خیر آپ نے مانگی ہے، اس میں ساری آخرت کی خیر آپ نے اس میں مانگی ہے۔ آخری 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیتین من آخر البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کی التجائیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی مانگیں پوری ہو جاتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات اس نے تہجد پڑھی، اتنا ثواب اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 2 آیتیں یہ پڑھ کے سویا کریں، خصوصاً اگر کسی بھائی کو بے خوابی کا مرض ہے، ڈر جاتا ہے، خواب الٹے سیدھے آتے ہیں، خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نیند میں سکون نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تو یہ یوں سمجھیے کہ ضروری ہے کہ وہ یہ 2 آیتیں باقی اورات کے ساتھ ضرور پڑھ لیا کریں۔ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، پڑھتے پڑھتے سو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی حدیث میں اس آخری آیت میں، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو کچھ آپ نے مانگا ہے، ہر ایک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کی دعا پر فرماتا ہے قد فعلت، میں نے ایسے کر دیا، تو نے مانگا نا میں نے دے دیا، تو نے مانگا میں نے دے دیا، قد فعلت قد فعلت قد فعلت قد فعلت۔ یہ ہر مطالبے پر جو سورہ بقرہ کی آخری آیت کے آپ کے مطالبے ہیں، ہر مطالبے پر اللہ رب العزت آپ کو جواب دیتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں یہی آتا ہے کہ تو نے یہ مانگا میں نے دے دیا، تو نے یہ مانگا میں نے دے دیا۔
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کہتا ہے اور اللہ نہ کہتا ہو، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے میں نے کر دیا اور اللہ نہ کرے۔ باقی کیا رہا؟ باقی یہ رہا کہ ہم مانگے۔ یہ آخری آیت میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، کام نہیں دیتا، وزن اتنا ڈالتا ہے جتنا بندہ اٹھا سکے، جو بندے کی طاقت سے زیادہ ہو ایسا وزن اللہ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بندہ جو نیکیاں کمائے گا اللہ کے ذمے اللہ اس کا ثواب دے گا، اور بندہ جو گناہ کمائے گا اس کی سزا دینے والا بھی اللہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا، نہ ان گناہوں پر پکڑ کرنا جو ہم سے بھول چوک میں ہو جائیں، لا علمی میں ہو جائے، ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ گناہ ہے اور گناہ ہو جائے ہم سے، ان گناہوں پر بھی ہماری پکڑ نہ کرنا۔ او اخطانا، جو گناہ ہم سے غلطی سے ہو جائے، یعنی ہم جانتے ہیں یہ گناہ ہے لیکن سستی کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، خوشی کے بہانے سے وہ ہو گیا۔ ایک لا علمی میں جو گناہ ہوئے وہ معاف کر، ایک جو علم رکھتے ہیں لیکن ہو گئے، خطاً ہو گئے، وہ بھی معاف کر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جیسے پہلوں پر زیادہ بوجھ تھا، ہمارے معاملات آسان رکھنا، ہم تھک نہ جائیں، ہم بد دل نہ ہو جائیں، ہم ٹوٹ نہ جائیں، ہم مایوس نہ ہو جائیں، ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کو اٹھانے کی ہماری طاقت نہ ہو۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما۔ میں ہمیشہ یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، معافی ہے نا جو، وہ اعلانیہ ہوتی ہے، بندہ گناہ مانے اور اس کو کہا جائے چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، اور مغفرت جو ہوتی ہے وہ چھپ چھپا کے ہو جاتی ہے۔ غفر کا معنی ہے کسی شے کو ڈھانپ دینا، مغفرت جب آپ مانگتے ہیں نا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری میری بات ہو، پتہ بھی کسی کو نہ چلے، میں رسوا بھی نہ ہوں، میرے کپڑے بھی میلے نہ ہوں، میں داغدار بھی نہ ہوں، اور تو چپ چاپ میری بخشش کا فیصلہ فرما۔ جہاں عزت نفس مجروح نہ ہوتی ہو، جہاں رسوا نہ ہوتا ہو، جہاں پریشان نہ ہوتا ہو بندہ، جہاں لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل نہ ہوتی ہو اور اس کا چپ چپ میں کام ہو جائے، یہ مغفرت کا فائدہ ہے۔ واعف عنا، معاف کر، واغفر لنا، معاف بھی ایسے انداز سے فرما کہ کوئی ریاکشن سامنے نہ آئے، کوئی رسوائی نہ جھیلنی پڑے، پرسکون انداز سے میری عزت شان بھی باقی رہے اور مجھے بخشش بھی مل جائے۔ ورحمنا، سبحان اللہ، یہ اللہ کے شایع نشان ہے، اور رحمت بھی فرما، بخشش کر دی جاتی، معافی دے دی جاتی، عزت نفس مجروح نہ کی جاتی، اور رحمت نہ ہوتی تب بھی ہم فقیر کے فقیر رہتے۔ اب بھی فقیر ہی ہیں لیکن ہماری زندگی میں خوشیاں نہ ہوتی۔ ہمیں معافی کے علاوہ رحمت کی بھی ضرورت ہے، رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ معافی کے ذریعے تو یہ ہوا نا کہ چلو پچھلا کھاتا صاف ہو گیا، کاٹا باٹا ہو گیا، اگلا کھاتا ہمارا محفوظ رہے، گھر خوشیوں سے بھر جائے، دانت دانت میں ہنسی ہو، چہرہ پرسکون ہو، روشن ہو، غموں سے دور ہوں، خوشیوں کی خبریں ملیں، آسانیاں ہوں، رزق وسیع ہو، سخاوتیں ہوں، برادری میں بنی بنائی ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، اولاد فرما بردار ہو، گھر میں خوشیاں ہوں، ماشاءاللہ پھولوں جیسی زندگی ہو، یہ بھی تو چاہیے، یہ رحمت کے ساتھ ملے گی۔ بخشش کے ساتھ صرف گناہ کی معافی ہوگی، بخشش کے ساتھ صرف گناہ کی معافی ہوگی، آئندہ مستقبل کی حفاظت کا اس میں نہیں ہے۔ لیکن جب آپ رحمت ساتھ مانگ لیتے ہیں، رحمت ساتھ مانگ لیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں روٹھے ہوئے مان بھی جا، کسی کو بھی نہ بتانا، رسوا بھی نہ کرنا، اور مجھے اور بھی دے۔ بھلا ایسے ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ جو معافی بھی مانگ رہا ہو اور مطالبہ بھی کر رہا ہو؟ یہ بس اللہ کے شایع نشان ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے، ایک ہی وقت میں معذرت کرتا ہے، سوری کرتا ہے، شرطیں لگا کے
میں رسوا بھی نہیں ہونا چاہتا، لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے، مجھے معاف بھی کر دے اور مجھے خالی ہاتھ واپس نہ بھیج، میں آیا ہوں تو جھولی بھر کے واپس بھیج۔ یہ اللہ کے شایان شان ہے کہ بندہ اس طرح مانگے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے تو کیسے مانگ رہا ہے؟ اللہ تو جو مددگار ہے اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں، بندوں سے بھلا کون کیسے مانگ سکتا ہے؟ بندہ کتنا ظرف والا ہوتا ہے، بندہ ایسے مطالبے بھلا کیسے سنتا ہے؟ یہ تو تیرے شایان شان ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ مجھے گناہوں کے شر سے بھی بچا، جو مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کفار ہیں، اے اللہ ان پر بھی غالب فرما دے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، بہت دفعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ان دو آیتوں کو زبانی یاد کر لیں، ان دو آیتوں کو زبانی یاد کر لیں۔ جتنی دیر آپ چپ بیٹھتے ہیں اور کچھ نہیں آتا تو یہ دو آیتیں پڑھتے ہیں، آپ کرشمے دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کرامتیں دیکھیں گے اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات کے اندر آپ حیران ہوں گے، ایسے ایسے نتائج اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی